وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں یوں فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے پہلا امام عادل، اور دوسرے نمبر پر شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آج اس نوجوان کی توبہ پہ بات کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا شبابوں کا قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس چیز کو غنیمت جانے؟ فرمایا غنائی کا قبل فقرک، تمہارے پاس دولت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اس سے پہلے کہ غریبی نہ آ جائے، اللہ کے راستے پر خرچ کرو۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا صحت کا قبل سقمک، کہ اپنی صحت کی قدر کر اس سے پہلے کہ تجھے جو ہے بیماری نہ آ کر پکڑ لے، اپنی صحت کی قدر کر۔ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، اپنی فرصت کے دنوں کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ اللہ تجھے اتنا مصروف کر دے کہ تجھے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے وقت ہی نہ تو نکال پائے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا حیات کا قبل موتک، زندگی کو غنیمت جان اس سے پہلے تجھے موت آ کر نہ پکڑ لے۔ اور اس میں جو پہلا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اس کی قدر کرنا اس سے پہلے کہ آ کر کوئی جو ہے بڑھاپا، اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے اور تو کچھ نہ کر پائے، اپنی زندگی کی قدر کر لینا۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نوجوان، بہترین نوجوان وہ ہے جو بوڑھوں کی طرح رہتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے، بدترین بوڑھا وہ ہے جو جوانوں کی طرح رہتا ہے۔ نوجوان بوڑھوں کی طرح مراد کہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو اپنی قبر نظر آئے، جیسے بڑھاپے میں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں گیا، ابھی گیا، اب بھی گیا، اب بھی گیا، تو وہ جوان بوڑھوں کی طرح جو رہے بہترین انسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب نماز پڑھو وضو کرو تو وضو کرتے ہوئے گھوڑوں کی سپیڈ کی، یعنی تیزی میں کرو، جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ کوئی عذاب خشک رہ جائے، لیکن جلدی میں کرو، سستی میں نہ کرو، پانی ضائع نہ ہو۔ اور جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح پڑھو، جیسے بوڑھے آرام سے نیچے جاتے ہیں، آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، آرام سے سجدہ کرتے ہیں، آرام سے رکوع اور سجود کرتے ہیں، کیونکہ ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی، نا پھرتی نہیں ہوتی، کہ اس انداز میں آرام آرام سے سکون سے سجود رکوع قیام اس طرح کرو۔ اب فرمایا گیا بہترین انسان وہ انسان ہے، وہ جوان جو بوڑھوں کی طرح رہتا ہے، اور بدترین بوڑھا وہ ہے جو جوانوں کی طرح رہتا ہے۔ مراد یہ ہے اللہ کے راستے پر نہیں آتا، دین پہ نہیں آتا، خواہشیں جوان لیے بیٹھا ہے، بدترین انسان۔
میرے پاک نبی حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان کی ایک رکعت بوڑھے کی 10 رکعتوں سے افضل ہے۔ ایک بندہ بڑھاپے میں نماز پڑھتا ہے، ایک جوانی میں پڑھتا ہے۔ جو جوانی میں سجدہ کرتا ہے، جوانی میں سجدہ کرنے کا اجر یہ ہے کہ اس کی ایک رکعت اس کی 10 رکعتوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کس کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ توبہ سارے کرتے، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کو کس کی توبہ پسند؟ میرے آقا نے فرمایا احب توبۃ الی اللہ توبۃ الشاب، اللہ کی پسندیدہ توبہ یہ ہے، اللہ کی بارگاہ کی پسندیدہ توبہ وہ یہ ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ احب توبۃ الی اللہ توبۃ الشاب، یہ جوانی ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے گزاریں گے، کہ جس نے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جوانی میں خواہشات بھی ہیں پھر بھی اللہ کے راستے پہ چلا، فرمایا اس کی توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ جوان بندہ توبہ تائب جب راستے سے قبرستان سے گزر جائے، صرف قبرستان سے، اللہ رب العزت اس قبرستان والوں سے عذاب اٹھا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جب توبہ تائب توبہ کرتا ہے، جوان توبہ تائب ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو موقوف کر دیتے۔ 40 دن عذاب کو موقوف کر دیا، بند کر دیا جاتا ہے۔ عذاب نہیں دینا مسلمانوں کے قبرستان میں، اہل ایمان لوگوں پر اگر کوئی غلطی کی وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب روک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ایک جوان نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی برکت سے ہم نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے جتنے قبرستان آتے، شہر، علاقے اور ملک آتے ہیں، جتنے وہاں افراد دفن ہیں، سب سے عذاب بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ جوان کی توبہ، یعنی اتنی برکت والی توبہ ہے۔ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جوان دنیا سے ریلت کرتا ہے، جوان اور توبہ تائب ہے، ابھی نمازیں بھی باقی ہیں، ابھی کچھ معاملات اس کے باقی تھے اور توبہ اس نے کر لی تھی۔ جب توبہ اس نے کر لی اور فوت ہوا، قبرستان میں جب لے جایا گیا، فرشتے اس کے پاس آئے۔ جب فرشتے اس کے پاس آئے تو میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں فرشتوں کو، ارحموا فإنہ شاب، ارحموا فإنہ شاب، یاد رکھنا یہ جوان آدمی ہے جو فوت ہوا ہے، ارحموا فإنہ شاب، اس پر رحم کرنا، سختی نہ کرنا فرشتوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لم یکمل عمرہ، ابھی یہ اپنی عمر مکمل نہیں کر پایا تو پہلے اس کو موت آ گئی، اس پر رحم کرنا، اور میں بھی رحم کرنے کو تیار ہوں۔ انسان توبہ تو کرے نا جی، چلے تو صحیح۔ اور اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کو آواز آ رہی ارحموا فإنہ شاب، جوان آدمی ہے، توبہ کر گیا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو میری بارگاہ سے اس کو اجازت ہے، نوید ہے، تم بھی رحم کرنا، میں بھی رحم کرنے کو تیار ہوں۔ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی مثل مہمان کی ہے، جوانی مثل مہمان کی ہے۔ جیسے مہمان گھر میں آتا ہے تو آنے کے بعد ہم اس کو عزت دیتے ہیں، ہم اس کی تکریم کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اچھے سے اچھے انداز میں اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، ہر بندہ اپنے اوقات کے مطابق دیتا ہے۔ جب وہ کچھ لمحوں کے بعد 1 دن 2 دن جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو عزت سے رخصت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جوانی مثل مہمان کی ہے، جیسے مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جوانی بھی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ایسے ہی تم مہمان کی عزت کرتے ہو، ایسے اپنی جوانی کی بھی عزت کر لینا۔ جوانی کی عزت کیا ہے؟ عبادت پہ لگا۔ جوانی کی عزت یہ ہے کہ نمازی بن جا،
جوانی کی عزت یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر اپنا وقت گزار. جوانی کی عزت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دے. جتنی عبادت جوان کر سکتا ہے بوڑھے میں تو سکت ہی نہیں ہے. وضو کر کے اس کا وضو آ کے وضو کر کے نماز کے لیے مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جنازہ پڑھتے ہوئے پریشان ہوتے. اگر کوئی جنازے پر تقریر لمبی کر دے تو وہ پریشان ہو جاتے اور کہہ رہے ہوتے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں ہمارا وضو نہیں رکے گا, وضو ٹوٹ جائے گا, ہاں جلدی جلدی جنازہ پڑھائیں. ہمارا ان کا تو وضو ہی نہیں رک سکتا. بڑھاپے میں تو بندہ اپنے آپ سے تنگ ہوتا ہے, عبادت کیا کرے گا. یہ جو جوانیاں تھیں ہم نے سمجھا چوک چوراہوں میں اپنے اپنے انداز میں گزارنی ہے, ٹی ویوں پر موبائلوں پر بیٹھنا ہے. نہ جناب نہ. تو توبہ کر کے تو دیکھ تیری توبہ کی برکت سے اللہ مسلمانوں کے قبرستان سے عذاب اٹھا لے گا. تجھے تو جو ملنا ہے اوروں کو کتنا فائدہ مل رہا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک حقیقت میں یہ جتنی بھی احادیث آ رہی ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ وہ ہیں. اس میں جب میں نے نشان لگا رہا تھا حدیث میرے سامنے آئی تو میں نے 2-3 نشان لگائے اس حدیث پر کہ یعنی اس حدیث سے بڑی حدیث نہیں, اس موضوع کے لحاظ سے سب سے بڑی حدیث. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا دوست ہوں, میں اللہ کا دوست ہوں. انا حبیب اللہ, میں اللہ کا دوست ہوں, اللہ کا حبیب ہوں. میرا بہت بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ. یاد رکھو وَشَابُ الطَّائِبُ حبیب اللہ, میں بھی اللہ کا دوست, اللہ کا حبیب, اور اللہ کے لیے توبہ سچی کرنے والا جوان بھی اللہ کا حبیب ہے. حدیثوں میں اور مفسرین نے حبیب اللہ کی اور کلیم اللہ کی, صفی اللہ کی آپس میں نا ون ڈے نکالی. حبیب اللہ کسے کہتے ہیں, کلیم اللہ کسے کہتے ہیں, صفی اللہ کسے کہتے ہیں, روح اللہ کسے کہتے ہیں, کلیم اللہ کسے کہتے ہیں, یہ آپس میں انہوں نے نکالا. اور پھر بات جب آخر پر آئی تو کہتے ہیں کلیم کلیم ہوتا ہے لیکن حبیب تو پھر حبیب ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات آئی. پورے صفوں کے صفحے مفسرین نے لکھے, لکھنے کے بعد محدثین نے لکھے کلیم اللہ کی یہ شان ہے, کلیم اللہ کی یہ شان ہے, لیکن حبیب اللہ پھر حبیب اللہ ہی ہوتے. صفی اللہ بہت بڑی شان رکھتے ہیں جن کا یہ مقام ہے جو ہے نا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, لیکن اس کے بعد حبیب اللہ تو پھر حبیب اللہ ہی ہوتے ہیں. یہ سارے کیونکہ موضوع نہیں ہے نا طویل ہو جائے گا اس لیے میں وہ اس طرف جا نہیں رہا. لیکن میرے آقا نے فرمایا, میں فخر سے آپ نے فرمایا, صحابی بیٹھے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ کہا جی ہم بیان کر رہے تھے آدم صفی اللہ ہیں, موسیٰ کلیم اللہ ہیں, عیسیٰ روح اللہ ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, آدم صفی اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, انا حبیب اللہ. وہ بڑی شان ہے لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں. میری شان وراء الورا ہے, میرے مطابق میری شان کے برابر کون ہو سکتا ہے. یہ فخر پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انا حبیب اللہ وشاب الطائب حبیب اللہ. وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ کے ساتھ ایک جوان بھی بیٹھا ہے اور ایک بزرگ بھی بیٹھے. جوان نے بھی اسی وقت اسلام قبول کیا اور بزرگوں نے, بابا بوڑھا جو تھا اس نے بھی اسی وقت اسلام قبول کیا. جبرائیل امین آئے اور آ کر کہتے اس جوان کو میرا سلام, اس جوان کو میرا سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے دو بیٹھے ہیں, ان میں سے جوان کو سلام ہے اور بزرگ بوڑھے بابے کو سلام کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وہ زندگی کے مزے لے چکا ہے, اب اس کے پاس خواہشیں بھی نہیں ہیں باقی کہ کوئی اور کچھ کر سکے, وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ جوان ہے جس کے آگے پوری زندگی پڑی, خواہشات ہیں, نفسیات ہیں اور بہت کچھ اس کے آگے ہے. یہ چاہتا ہے کہ ایسا کچھ ہو لیکن سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اللہ کے راستے پر آیا,
توبہ کی ہے، اسی لیے سلام کا حقدار نوجوان ہے۔ میرے پاک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوان کی توبہ، ایک جوان کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے افضل ہے۔ 1000 بزرگ توبہ کر لے نا بوڑھے بندے، اور ایک جوان توبہ کر لے، ایک جوان کی توبہ 1000 بزرگوں کی توبہ سے افضل ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات فرمائی، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک جوان توبہ کرتا ہے، میں نے ساری حدیثیں لکھی اور حدیثیں آپ کے آگے پیش کر، میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ایک جوان جب توبہ کرتا ہے تو اس کو فی یوم روزانہ کے روزانہ کتنا اجر ملتا ہے پتہ ہے؟ ایک جوان جس وقت توبہ کرتا ہے نا جی، ایک جوان کو اس کی توبہ کی وجہ سے روزانہ 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے روزانہ۔ اس کے اپنے عمل اپنی جگہ پہ ہیں اور اعمال وہ کرے گا اپنی جگہ پہ۔ جس نے توبہ کی اور توبہ پہ قائم ہے، روزانہ 1000 شہداء کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ کیونکہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ میرے حضور نے یوں فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ رجینا الی جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ میرے آقا تشریف لائے جہاد سے، تبوک، غالباً تبوک سے، جنگ تبوک تھی، واپس آ کر ارشاد فرمانے لگے چھوٹا جہاد کر آئے ہیں، اب بڑا جہاد کریں گے۔ صحابہ نے یا رسول اللہ بہت مشکل جہاد تھا، یہودی تھے آگے مقابلے میں، سفر بھی بہت تھا، وہ چھوٹا تھا، بڑا جہاد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ لڑنا بڑا جہاد ہوتا ہے۔ یہ جوان جس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے۔ اس کو نفس ابھارتا ہے گناہ کر، غلطی کر، بدماشی کر، اور اس میں طاقت ایسے ہے کہ اس کو پاگل کر دیتی ہے، زنا کی، بدنگاہی کی۔ اس کے اندر وہ قوتیں جو ایسی اللہ نے انسان کو جو طاقت دے رکھی، اس سے برداشت کرنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ مجھے ایک جوان ملا تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب میری شادی نہیں ہوئی اور میں توبہ پہ اس طرح قائم ہوں کہ جس وقت مجھ پہ شہوت غلبہ کرتی ہے میں دیواروں میں ٹکرے مارتا ہوں۔ کیسی توبہ ہے؟ گناہ کی طرف مجھے ابھارتی ہے شہوت، لیکن میں ٹکرے مارتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نا، اپنے آپ نے جسم کو دیواروں کے ساتھ مار مار کے لو لہان کر لیتا ہوں، لیکن حضرت صاحب میں گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ ایک بزرگ تھے تو بیٹھے، یہ وہ بزرگ تو پھر بزرگ ہی ہوں گے، ان بزرگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کو بزرگ کہتے۔ عورت آ گئی، گناہ کی طرف راغب کیا، بزرگوں کے پاس دیا پڑا تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیے کے اوپر رکھ دیا، ایک انگلی سڑی، دوسری سڑی، تیسری سڑی، پانچوں کی پانچوں انگلی سڑ گئی۔ جب سڑی تو وہ نیچے گر گئی، عورت بے ہوش ہو۔ جب بے ہوش ہو کے گری تو صبح کے وقت لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ عورت ان کے گھر پائی گئی کہ غالباً انہوں نے اس کا کو گلا دبا دیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی یا مر گئی ہے۔ تو جب شور پڑا نا تو عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے ہمیں پہلے ہی اس پر شک تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جب تو اس کے کمرے سے یا اس کے گھر سے پائی گئی ہے اب ہمیں یقین ہو گیا۔ اس نے کہا اس کی پارسائی دیکھنی ہے تو اس کے ہاتھ کو دیکھو، اس کا دایاں ہاتھ دیکھو، اگر اس کی پارسائی دیکھنی ہے۔ جب گئے تو اس کا پورا ہاتھ جل کے آپس میں انگلیاں شگلیاں کوئی نہیں ہے، صرف ایسے ایک نشان باقی۔ تو لوگوں یہ کیا، تیرے تو ہاتھ سلامت تھے، اس ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا میں تجھے بتاتی ہوں، میں نے گناہ کی دعوت دی، مجھے دشمنوں نے بھیجا تھا، اس کے مخالفوں نے، اس نے ایک ایک کر کے اپنا پورے ہاتھ جلا لیے، انگلیاں جلا لی، لیکن میری طرف گناہ کے لیے نہیں آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے کہا یہ آگ دنیا کی ہاتھ تو برداشت کر سکتا ہے تو پھر جہنم کی بھی کر جائے گا، جب تو دنیا کی نہیں کر پاتا تو جہنم کی کیسے کر پائے گا؟ یعنی یہ طریقے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے۔ بندے سارا دن موبائل اٹھا کے بیٹھیں گے تو کیسے بچیں گے؟
ٹی وی پر بیٹھیں گے، گانا سننے سے شہوت ابھرتی ہے، کیا حدیث پاک، جیسے آپ یہ خشک زمین کو پانی دیتے ہیں اس پہ سبزہ اگتا ہے، بیج لگائیں تو پانی دیں تو سبزہ اگتا ہے، پانی نہ دیں تو سبزہ سڑ جاتا ہے اور وہ اگتا نہیں ہے، نشو و نما نہیں پاتا۔ حدیث پاک میں ہے جس کان میں گانا جاتا ہے نا، جیسے پانی لگانے سے سبزہ اگتا ہے، ایسے اس دل میں شہوت ابھرتی، گناہ کی عادت ابھرتی ہے، گناہ کو جو ہے نا بندہ دوڑتا ہے۔ آج کان کان میں ٹوٹی لگی ہوئی، ہینڈ فری لگا کے جوان پھرتے نظر آتے ہیں ہر طرف، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ گانے چل رہے ہیں، بیٹیوں کی چل رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں۔ نا جی، توبہ قائم نہیں رہے گی۔ توبہ پہ قائم رہنا ہے تو کانوں میں قرآن کی آواز آئے، توبہ پہ قائم رہنا ہے تو درود و سلام کی صدائیں کانوں میں آئیں، اذانوں کی آوازیں آئیں، ذکر، اور اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لائیں کہ خیال ہی نہ جائے۔ اپنے آپ کو دین کے لیے مصروف نہیں کرو گے، اللہ کے راستے پر مصروف نہیں کرو گے، شیطان آپ کو دوسرے راستے پر لے جائے گا۔ حدیث پاک میں جس چیز کی طرف کیا، ایک دن روزانہ کے روزانہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب، شہداء کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے نفس کو مارا۔ اسی لیے شیخ سعدی پھر بول اٹھے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ باشد می شود پرہیزگار۔ جب بوڑھا ہو جائے نا، شیر تو بیٹھا ہوتا ہے کچھار کے اندر، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کچھار میں بیٹھا ہوں اسی شکار کوئی نہیں کرنا، اب ہم نے شکار نہیں کرنا، اب ہم بالکل شریف ہو گئے، اب نیک ہو گئے، اب ہم نے یہ کام چھوڑ دیے ہیں، کسی کو مارنا، چیرنا اور پھاڑنا۔ ساتھ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے کہا تو یہ نہ کہے کہ میں شریف ہو گیا، اب تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، کچھ کرنے کے جب قابل تھا تو کسی کو جینے نہیں دیتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بڑھاپے میں شیر بھی شریف بنا نظر آتا ہے، شہوت ہو، غلبہ شہوت کا ہو، جوانی ہو، اور عروج پر جوانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان اپنے آپ کو توبہ پر لگا، اس کے چند معنی پھر پیش کیے گئے ہیں، اور علماء نے اس کو پھر یوں پیش کیا ہے کہ عبادت جو ہے نا، عبادت پہ جوان لگ جائے گا تو سمجھ کہ عبادت اولیاء اللہ کا سرمایہ ہوتی ہے۔ کس کا سرمایہ؟ عبادت اولیاء اللہ کا سرمایہ ہے۔ مالداروں کی زمینیں سرمایہ ہیں، زمینداروں کی زمینیں، مالداروں کا مال، تجارت، بینک بیلنس ان کا سرمایہ ہے۔ اللہ کے ولی کا، نیک بندے کا سرمایہ عبادت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو جوان اولیاء اللہ کے سرمایہ کی طرف آ، عبادت کی طرف۔ پھر بزرگوں نے اور صاحبان علم نے لکھا ہے، اللہ اکبر کبیر، کہ یہ اہل ہمت لوگوں کا لباس ہوتی ہے۔ جو لباس ہے یہ ہم نے پہنا ہے، ایک لباس عبادت کا لباس، جو اہل ہمت لوگ ہیں انہوں نے عبادت کا لباس پہنا ہے۔ کہا آ وہ اہل ہمت والا لباس پہن، اور سرمایہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی سرمایہ جو اولیاء اللہ کے پاس ہے وہ لے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مردان خدا کا پیشہ ہوتی ہے عبادت۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے مرد، جن کو رب نے مرد فرمایا، عبادت ان کا کیا ہوتی ہے؟ پیشہ ہوتی ہے، پروفیشن ہے ان کا۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ جی میں معمار ہوں۔ آپ کیا ہے؟ جی میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، میں فلاں آفس میں کام کرتا ہوں، میری فلاں نوکری ہے، میری فلاں نوکری ہے۔ اولیاء اللہ کی نوکری عبادت ہے۔ مردان خدا کا پیشہ کیا ہے؟ عبادت۔ اولیاء اللہ کا سرمایہ کیا ہے؟ عبادت۔ کہا جس کو عبادت مل گئی اس کو سعادت مل گئی، خوش بختی مل، خوش بخت ہے وہ زمانے میں، اس سے بڑا خوش بخت کوئی نہیں۔ اور جس کو سعادت مل گئی، سمجھو جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے، دلیل جنت کی۔
یہ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ. کون کرتا ہے؟ بندہ. بندے کے اولیاء اللہ نے، صاحبان علم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو بندہ ہے، بندہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا تابعدار ہو. با نون دال ہا، انہوں نے اس کے معنی نکالے. با سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں بندہ، با نون دال ہا، بندہ کا جو با ہے، با سے مراد اس پہ بلائیں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ بلائیں آئیں گی، اور اس کو بلائیں اللہ کے راستے سے روک نہ سکیں، اس کی پہلی ابتدا صحیح ہو گئی. نون، بندہ. نون کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ نون سے مراد یہ ہے کہ اس کو عبادت کا نشہ چڑھے گا. کس کا چڑھے گا؟ بندہ وہ ہے جس کو بلائیں آئیں گی، عبادت سے نہیں روکیں گی. نون، اس کو عبادت کا ایسا نشہ چڑھے گا کہ وہ اترے گا نہیں. پھر ارشاد ہوا کہ دال سے کیا مراد ہے؟ کہا دال سے مراد یہ ہے کہ دائمی اللہ کی عبادت پہ کمر بستہ ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ. جی بندہ. ہاں کیا ہے؟ کہا اس کی ہیبت اور جلالت میں اس قدر مستغرق ہو جائے، اس قدر فنا ہو جائے کہ بس ہر لمحہ اسی سے ڈرے، اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. اس کو بندہ کہتے. شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب بندہ کسے کہتے ہیں؟ کہا بندہ وہ ہے جس کا اللہ جو رہتا تو دنیا میں ہو لیکن اس کا دل عقبہ میں ہو. جسم دنیا میں ہے، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا. کہا وہ بندہ ہے. ہم کیا جی تو کون ہے؟ جی میں جی اللہ کا بندہ. تم کون ہو؟ عبداللہ. تم کون؟ عبد الرحمن. آؤ حضرت بزرگوں سے پوچھتے ہیں بندہ کہتے کسے؟ بندے کے معنی بتا کے کہا بندہ اسے کہتے ہیں جس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو، جسم دنیا میں ہو. دست باکار دل با یار، ہاتھ کار ول دل یار ول. وہ بندہ ہے. جو بندہ ہے تو بس ایسا ہے، ورنہ نہیں. آگے چلیں. پوچھا گیا کہ آپ بتائیں عبداللہ بن مبارک کو، بہت بڑے شیخ ہیں، آپ توبہ کیسے کی؟ کہا توبہ مجھے ایک جوان کرا گیا ہے، غلام. کہا وہ کیسے؟ کہا غلام میں خرید کے لے کے آیا. جب میرے پاس وہ آیا تو میں نے غلام کو کہا غلام نام کیا ہے؟ کہا جس نام سے پکارو گے وہ نام میرا ہے. عبداللہ بن مبارک نے جب وہ اپنے بہت بڑے امام بنے، بعد میں حدیثیں لکھی، اور انہوں نے جب حدیث کی کتابیں لکھی تو اپنے تعارف میں یہی بات پہلے لکھتے. مقدمے کے اندر آپ خود اس بات کو لکھتے. کیا کہ غلام لے کر آیا. میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا جو اس نام سے پکارو گے اور جو آپ کو پسند ہے وہ میرا نام ہو جائے گا. کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا جی جو آپ کھلاؤ گے ہم وہی کھا لیں گے. کہا کہاں رہتے ہو؟ کہاں رہو گے؟ ہوادار زیادہ ہو یا ہوادار کم ہو، ٹھنڈک زیادہ ہو یا گرمی تپش زیادہ ہو، کس جگہ پہ رہو گے؟ کہا جی جہاں آپ رکھو گے ہم ادھر رہ جائیں گے. اسی وقت عبداللہ بن مبارک کہتے میں دنیا دار تھا، میرے اندر دنیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. میں گیا اور جا کر سجدے میں گر گیا. ایک غلام خرید کے لایا ہوں، اب وہ میں اس کا آقا ہوں، اور وہ میرے آگے یہ کہتا ہے میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جو کھلاؤ گے کھاؤں گا، جس نام سے پکارو گے میرا وہی نام ہو جائے گا، جہاں رکھو گے میں وہیں رہ جاؤں گا. اب میں اپنے مالک جو حقیقی مالک ہے اس کو چھوڑے پھرتا ہوں، اپنی مرضیاں کرتا ہوں، اپنے انداز کرتا ہوں، اپنے نام اور القاب رکھتا ہوں. حق تو یہ ہے کہ مجھ سے تو یہ غلام بھی زیادہ تابعدار ہے، اگر میں اس مالک کا تابعدار ہو جاؤں وہ کتنا مجھے نوازے گا. آپ فرماتے میری توبہ کی وجہ وہی بندہ بنا، وہ غلام بنا. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حجامت کروا رہے ہیں. حجامت کراتے کراتے تو آپ کے ہونٹ چل رہے، ہونٹ چلتے ہیں تو وہ جو حجامت کر رہا ہے نا جی، مونچھیں صاف کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب ہونٹوں کو روک لو ورنہ یہ کینچی یا یہ جو
بلیڈ اور رسترا وغیرہ ہے یہ آپ کے ہونٹ کاٹ دے گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہونٹ نہیں روک سکتے۔ کہا جی 2 لمحوں کی بات ہے، روک لو تو کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں روکیں گے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ نہیں روکیں گے، یہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ کینچی اپنا کام کر لے اس طرح اپنا کام کر لے، یہ بندہ اپنا کام کرتا رہے۔ ایک لمحے کے برابر ہی وہ صاحبان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رکھتے، کیوں؟ اپنے آپ کو بندہ تصور کرتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ ساتھی جن کو ہم نے یہ دعا سکھائی ہوئی ہے ان کے لیے تو بہت سمجھ آ جائے گی ان کو اچھی طرح، دوسروں کو بھی آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد اور ذکر کے بعد اس دعا نے مجھے ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ ہم دعا نماز پڑھ کے دعا کیا مانگتے ہیں ساتھی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، فلاں بھی کر دے، فلاں دیکھو میں تیری نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، میں تیری خیرات کر کے بیٹھا ہوں، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ عطا کر، مجھے وہ عطا کر، یہ چیز۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے بہت بڑی بات اور یہ دعا لکھی، اور میرے شیخ نے ہمیں سکھائی، ہم نے ساتھیوں کو سکھائی ہوئی۔ الہی انت مقصودی وردا کا مطلوبی آتنی محبت ذاتی کا و معرفت صفات۔ جب نماز پڑھیں، ذکر کریں، نفی اثبات کریں تو بعد میں کیا کہیں؟ الہی انت مقصودی، اللہ ہم نے جو ذکر اذکار و عبادت کی ہے نا، ہمیں کچھ چاہیے نہیں، بس تو ہمارا مقصد ہے۔ وردا کا مطلوبی، تیری رضا کے ہم طلبگار ہیں۔ آتنی محبت ذاتی کا، ہمیں صرف اپنی ذات کی محبت سے سرفراز فرما دے۔ وہ معرفت صفاتک، اور اپنی صفات کی معرفت اور پہچان عطا فرما دے۔ وہ کھڑا تھا تو ایک بزرگ 14 سال اس نے حج کیے، مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ساتھ، میں اس کو جانتا تھا، اس کی آواز آتی فلاں بن فلاں تیری توبہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ 14 سال جب گزر گئے نا، میں آگے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جا کے اس بندے کو کہا تیرا نام یہی ہے؟ کہا تیرے باپ کا نام بھی یہی؟ کہا تیرا نام تیرے باپ کا نام یہ ہے، اور پھر 14 سال ہو گئے میں حج پہ آتا ہوں، ہر سال حج مکمل ہونے کے بعد یہی آواز آتی ہے فلاں بن فلاں کا حج قبول نہیں، تو پھر کیوں آتا ہے؟ وہ حضرت صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک بن دینار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا حضرت صاحب یہ تو 14 سال ہو گئے ہیں نا، اگر مجھے اللہ 1000 سال زندگی دے اور 1000 سال مجھے توفیق بھی دے کہ میں حج پر آؤں، میں آتا رہوں گا، حج کرتا رہوں گا۔ اگر وہ یہ فرماتا ہے حج قبول نہیں ہے، یہ اس کا مالک کا کام ہے، کرے یا نہ کرے، بندے کا کام یہ ہے کہ اس کی تابعداری کرتا جائے۔ بندے کا کام اس کی تابعداری کرنا ہے، بس وہ کرے یا نہ کرے۔ آواز آئی اسی وقت تیرے پہلے حج بھی قبول ہیں، تیرے صدقے سب کے حج بھی قبول ہیں۔ جوان نے ایک اپنی توبہ کا لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، آپ بیتی لکھی اس نے، کتاب چھاپی، وہ میرے پاس کتاب آئی تو میں جب وہ پڑھا تو کافی ذوق ملا۔ اس نے کہا میں پڑھا لکھا شخص تھا، یونیورسٹی، یورپ کی کسی یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا، فرانس کی۔ جب میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو یہاں میں حرم پاک میں نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، ماں باپ کا بڑا تابعدار تھا۔ جب میں وہاں چلا گیا تو وہاں جانے کے بعد زبردست ماحول خراب تھا۔ پہلے میں نے آنکھیں جھکائی رکھی، کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ کچھ دن ہوئے تو ماحول کا ایسا مجھ پہ اثر ہوا، میں اس یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ گھل مل گیا، گناہ میں شامل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے نماز، جو اسلام کی تعلیمات تھی، سب کے سب میں چھوڑ بیٹھا، اور وہ لوگ مجھے نا اس میں لے گئے، چرچ میں لے گئے۔ اس کو میں مختصر کر رہا ہوں، واقعہ طویل ہے۔ چرچ میں لے گئے، چرچ میں لے جا کے انہوں نے، لڑکیوں کی پلاننگ تھی کوئی وہاں، وہ جو ان کا
کیا ہوتا ہے، راہب سمجھیں جو بھی ہے، پوپ وغیرہ، ان کی ٹریننگ تھی، انہوں نے میرے گلے میں سلیب بھی ڈال دی۔ کہتے ہیں میں اس قدر ماحول میں رچ بس گیا، میں انکار ہی نہ کر پایا۔ آہستہ آہستہ میں چرچ، مسجد کے بجائے چرچ جانا شروع ہو گیا۔ مجھے 10 سال یا 5 سال کا عرصہ وہاں لگا۔ جب میں وہاں سے واپس گھر کی طرف آیا، سارے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں عدل سے اب عیسائی ہو چکا ہوں، میرے پاس ایمان اسلام کی دولت نہیں ہے۔ بڑا پریشان، اس قدر پریشان کہ کیا کروں۔ گانے سنتا ہوں، بدماشیاں کرتا ہوں۔ گھر میں آ کر بھی میں مسجد حرم کی طرف نہیں گیا۔ میری ماں میرے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، میری بہنیں بھی دیکھ رہی تھیں۔ ایک دن میری بہن میرے گھر میں کمرے میں آئی تو میرے گلے سے سلیب لٹکتی دیکھ کر تو چیخ ماری اور سب کو بلایا، بھائی عیسائی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سب نے مجھے لان تان کی، لیکن مجھے کسی کی کوئی بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک دن ماں میرے کمرے میں آئی، کہتی ہے آؤ کہیں جانا ہے مجھے لے چلو۔ کہتے ہیں جب میں ان کے ساتھ چل پڑا تو آگے وہ مجھے حرم شریف کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کہا امی جی میں نے نہیں جانا۔ ماں نے کہا مجھے راستے پہ اتارے گا؟ کہا نہیں جی چلو آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن اشارے پہ اتاروں گا، نماز پڑھ کے اسی اشارے پہ آ جانا، ادھر سے لے لوں گا۔ قریب حرم کے اس نے اشارے پر اتارا، ساتھ ہی گاڑی کہتا ہے میں نے پارک کر دی۔ ماں اتر کے چلی گئی، ادھر سے مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے دل پر نہ کچھ ایسی کیفیات شروع ہوئیں، میں نے کہا کتنا بدبخت ہے، تو یہی اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، اور یہی حرم شریف تھا، تو سجدے کرتا تھا۔ دنیا کہاں کہاں سے یہاں آتی ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی دولت اسلام تیرے پاس تھی، بدبخت تھا تم وہ بھی چھوڑ بیٹھے۔ کہ میں نے بڑی لان تان اپنے اوپر کی، حتیٰ کہ کافی ٹائم جب گزرا اذان کے بعد میں دوڑا جا کے غسل کیا، غسل کر کے جا کے اللہ کے گھر میں سجدہ کیا اور بڑا رو رہا تھا۔ ایک صاحب بزرگ میرے قریب آ کے کھڑے ہوئے، آ کر کہنے لگے بیٹا یہ وہ در ہے، اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ وہ در ہے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اگر وہ میرے ذہن میں حضرت خواجہ نصیر کا وہ شعر آ گیا کہ وہ کہنے لگے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ پھر کہا دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، رب تیرا بخشش پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ رحمت کھلا ہے آجا۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو، وہ جوان اٹھا، نماز پڑھی، توبہ کی، واپس گاڑی میں آیا، ماں کو دیکھا تو ماں سے لپٹ گیا، جب لپٹا تو ماں نے اس کو بوسہ دیا۔ ماں نے پوچھا بتا تجھ پہ تباہی کے دن کیوں آئے تھے، آج پھر کیوں کرم ہو گیا؟ اس نے کہا اماں جی میں نے غلط ماحول پکڑا تھا، تباہ ہو گیا تھا، آج صحیح ماحول میں آیا ہوں تو میں صحیح ہو گیا ہوں۔ اپنے آپ کو نمازی کے ساتھ بٹھاؤ گے نمازی ہو جاؤ گے، دینداروں کے ساتھ بٹھاؤ گے دین کی رمق محبت پیدا ہو جائے گی، ذکر عبادت والوں کے ساتھ بٹھاؤ گے آپ پہ وہی اثر چڑھے گا۔ اگر آپ عیسائیوں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ، اور سارا دن بے دینوں کے اور انڈین کے جو ہے نا فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں میں چلیں گے، ہماری بچیوں پہ وہی ماحول آئے گا، انگریزی سسٹم ہمارے گھروں میں رہے گا، فرانس کے چینل ہمارے گھروں میں آئیں گے، اگر امریکہ کے ڈانس ہماری بچیاں دیکھیں گی تو وہی امریکن اندازی اپنائیں گی۔ اگر بیٹیاں قرآن حدیث سے وابستہ ہوں گی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ زہرا کا کردار پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ دیکھنا ماحول کتنی بڑی برکت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں گی۔ آج بھی جوان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے افضل ہے۔ جوان اگر توبہ کرے تو اس جوان کی توبہ کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔
جوان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ 1000 شہیدوں کا روزانہ کا ثواب دیتی ہے۔ اگر ایک جوان، میرے آقا نے فرمایا، توبہ کر لے تو مشرق اور مغرب تک جتنے قبرستان ہیں ان سے اس توبہ کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جوان اگر توبہ کرے، اگر راستے سے گزر جائے، قبرستان پڑتا ہے تو اللہ قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیتے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اگر اس کی وجہ سے اوروں کو اتنا اجر مل رہا ہے تو اس کی اپنی ذات کو کتنا اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔